وسط ایشیا میں سائبیریا کے علاقے میں تلور نامی زمینی پرندوں کا بسیرا تھا۔ بے شمار گھونسلوں میں سے ایک گھونسلہ ننھے تلور اور اس کے ماں باپ کا بھی تھا۔ اس کے والدین کچھ دنوں سے اسے اونچی اڑان بھرنے کی مشق کروا رہے تھے۔ اسی طرح باقی گھونسلوں کے پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کو اڑنا سکھا رہے تھے۔ بالآخر ننھے تلور نے اپنے باپ سے پوچھا، سب پرندے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سردیوں کی آمد ہے۔ کچھ دنوں میں اس علاقے میں برف باری شروع ہو جائے گی اور ہمارے گھونسلے برف سے ڈھک جائیں گے۔ اس لیے ہمیں رہائش، پانی اور خوراک کی تلاش کے لیے کسی دوسرے علاقے کا سفر کرنا ہوگا۔ لہٰذا تمام پرندے اپنے بچوں کو یہاں سے کوچ کرنے کے لیے اڑنا سکھا رہے ہیں۔ مقررہ دن تلوروں کے گروہ نے اپنے اپنے آشیانے کو خیر باد کہا اور اپنا سفر شروع کیا۔ تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر تمام پرندے ہوا میں معلق ہو گئے۔ ننھے تلور نے زمین کی طرف دیکھا تو اسے ہر چیز بہت چھوٹی اور دھندلی دکھائی دینے لگی۔ وہ خوف سے اپنے باپ کے قریب ہو گیا۔ یہ اس کے گروہ کے تمام چھوٹے پرندوں کی پہلی اونچی اڑان تھی، اس لیے وہ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ لہٰذا تمام بڑے پرندوں نے چھوٹے بچوں کے گرد دائرہ بنایا اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ننھا تلور شروع کے سفر میں گھبرایا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنے پر مکمل طور پہ پھیلائے تو اسے یہ سب دلچسپ لگنے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے سوال کیا، ہم کہاں جا رہے ہیں امی جان؟ ہم پاکستان کے علاقے تھل کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہنچ کر ہم اپنے نئے گھر بنائیں گے اور سردیوں کا موسم ختم ہونے تک وہیں رہیں گے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان پرندوں کو تقریباً 7000 کلومیٹر کی مسافت طے کرنا تھی، جس کے دوران میں انہیں کئی بار پانی اور خوراک کی تلاش میں زمین پہ اترنا پڑا۔ ایک لمبے سفر کے بعد پرندوں کا یہ غول پاکستان کے ریگستانی علاقے تھل پہنچا۔ ننھا تلور نئی جگہ پر پہنچ کر بہت خوش ہوا۔ وہ ارد گرد کے ماحول اور موسم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ننھے تلور اور اس کے ماں باپ نے دریائے سندھ کے کنارے ایک جھاڑی کے قریب گھاس پہ اپنا گھونسلہ بنایا اور آرام کرنے لگے۔ اس علاقے کا موسم ننھے پرندے کے لیے منفرد تھا۔ جیسے جیسے سردی کا زور بڑھ رہا تھا، یہاں کا موسم مزید خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ ننھے تلور کو یہاں کی آب و ہوا بہت پسند آئی۔ سائبیریا کی یخ بستہ فضاؤں کے مقابلے میں تھل کی فضا اسے بہت پرسکون اور گرم لگی۔ صحرا کی وسعت اور دریائے سندھ کی اٹکھیلیاں کرتا ہوا پانی، مختلف اقسام کی مچھلیاں اور ان کا منفرد ذائقہ، چاروں طرف پھیلی ہوئی گھاس اور ٹھنڈی ہوا، یہ سب ننھے پرندے کے لیے پہلا تجربہ تھا۔ اسے خوراک اور پانی کے حصول کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ وہ تمام دن اپنے ساتھی پرندوں کے ساتھ ہواؤں کے رخ پر اڑتا، دریا کی مچھلیوں کو اپنی خوراک بناتا، پانی پیتا اور زندگی کے مزے لوٹتا رہا۔ دن یوں ہی امن و سکون سے گزر گئے، مگر کچھ روز کے بعد اسے اپنے وطن کی یاد ستانے لگی۔ اپنے پرانے گھونسلے اور ارد گرد کی آب و ہوا کو یاد کر کے وہ اداس ہو گیا۔ اس کے باپ نے اسے سمجھایا کہ موسم سرما میں یہی علاقہ ان کا وطن کہلاتا ہے۔ موسم گرما کے شروع ہوتے ہی وہ یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ننھا تلور یہ سن کر خوش ہو گیا کہ یہ خوبصورت علاقہ بھی ان کی اپنی جگہ ہے۔ ایک دن ننھا تلور اپنے والدین کے ساتھ کھانے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ اچانک ایک عقاب ان پر جھپٹا اور ننھے تلور کی ماں کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر ہوا ہو گیا۔ حملے کی آواز سے تمام پرندے حواس باختہ ہو گئے اور فوراً اپنے اپنے گھونسلوں میں غائب ہو گئے۔ ننھا تلور خوف زدہ ہو کر واپس اپنے گھونسلے میں چلا گیا اور رونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ عقاب نے صرف اس کی ماں کو ہی نشانہ کیوں بنایا۔ کچھ دن تک وہ اس صدمے سے اپنے گھونسلے سے باہر نہ نکل سکا، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔
ننھا تلور رفتہ رفتہ اپنی زندگی کی مصروفیات کی طرف لوٹنے لگا، اور پھر اس کے ساتھیوں نے بھی اس کا دل بہلانے میں اس کی مدد کی۔ موسم اب آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ کچھ دنوں تک تمام پرندوں کو اپنے آبائی وطن سائبیریا لوٹ جانا تھا، جہاں سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ننھے تلور کا اس نئے علاقے میں دل لگ گیا تھا، اس لیے وہ یہاں سے واپسی کا سوچ کر اکثر اداس ہو جاتا۔ ایک مقررہ دن تمام پرندوں نے اس جگہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے آبائی علاقے کی جانب سفر شروع کیا۔ ننھا تلور اب اڑنے میں طاق ہو چکا تھا۔ اس کے پر پہلے سے زیادہ مضبوط اور بڑے ہو گئے تھے۔ اسے اڑنے میں زیادہ مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر اپنے ملک واپس جاتے ہوئے ننھا تلور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ افسردہ بھی تھا۔ جاتے ہوئے اس نے آخری بار دریائے سندھ کے حیات بخش پانی اور لہلہاتے ہوئے سبزے کو دیکھا اور سوچا کہ کیا معلوم وہ اگلے موسم سرما میں دوبارہ آ سکے گا یا نہیں۔